السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن سیریز کی 14ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے۔ کل ہم لوگوں نے سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ رعد 13ویں قسط میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ حجر اور اس کے بعد کی پھر سورت ہم پڑھیں گے۔ سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر انسانیت کی حقیقت کو موضوع بنایا ہے۔ بات جو شروع ہوئی ہے وہ کفار سے شروع ہوئی ہے۔ کفار کی جو حالت ہے رسول کریم کے ساتھ اور دوسرے نبیوں کے ساتھ، ان کا جو کردار رہا، ان کا جو رویہ رہا، اس سے بات شروع کی گئی ہے۔ قرآن کریم پر ان کے اعتراضات، قرآن کریم کو نعوذ باللہ کنڈم کرنے کا جو ان کا مشن بنا ہوا تھا، شیطانی مشن، وہ اور اس کو ناکام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ تمہارا یہ مشن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور قرآن کریم کے خلاف تمہاری یہ جو نامبارک تحریک ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تم جو چاہے بکتے رہو، جو چاہے بکواس کرتے رہو، اس کتاب کے متعلق یہ کتاب پروردگار عالم کی ہے اور اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے پروردگار عالم کے نزدیک۔ اس لیے اس کتاب کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت یہ فرمائی کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ آیت نمبر 9 میں سورہ حجر کی اس بات کو پیش کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود کیا۔ اس کتاب کی حفاظت و پوری سیفٹی اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انتظامات کیے۔ قرآن کریم کو محفوظ رکھنا، قرآن کریم کو حضرت ابوبکر کے ذریعے ایک جگہ جمع کرانا، حضرت عثمان کے ذریعے پھر اس کو پوری اسلامی ریاست میں پھیلانا، اس کی 7 کاپیاں کر کے، اس کے بعد پھر آگے چل کر اموی دور حکومت میں اموی گورنر حجاج بن یوسف کے ذریعے اس پر اعراب لگوانا، نقطے لگوانا۔ قرائے کرام، قرآن کریم کو پڑھنے کے جو اسپیشلسٹ تھے، ان کا پورا ایک طویل سلسلہ، لمبا سلسلہ شروع ہو جانا، اور اس کے بعد پھر محدثین کرام، وہ لوگ جو قرآن کریم کا جو دوسرا سکے کا جو دوسرا رخ ہے، احادیث نبویہ، چونکہ حدیث اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر قرآن محفوظ نہیں ہے۔ یہ بالکل سیدھی بات ہے۔ اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے حدیث کے بغیر۔ اس لیے احادیث کی حفاظت کا انتظام بھی قرآن کی حفاظت کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا زبردست انتظام کیا۔ محدثین پیدا ہوئے الگ الگ میدانوں کے، اور پھر کتابیں ترتیب دی گئیں الگ الگ انداز سے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی جو تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی یا جو صحابہ کرام نے بیان کی، ان کی حفاظت کا بھی انتظام ہوا۔ پھر تفسیر اور حدیث سے جو نتیجے نکلتے ہیں، جو سبق حاصل ہوتے ہیں، جو رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے، جو مسائل سامنے آتے ہیں، جو مسائل پتہ چلتے ہیں، احکام پتہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پتہ چلتے ہیں، ان کا معاملہ ہوا۔ اور پھر ان کے لیے فقہائے کرام کا ایک لمبا سلسلہ ہمارے ہاں شروع ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر صوفیاء کرام کی بھی جماعت سامنے آئی، جس نے ایک طرف تفسیر بھی تھی، ایک طرف حدیث بھی تھی، ایک طرف فقہ بھی تھی، علمی چیزیں تھیں۔ یہ علمی چیزیں علمی حیثیت سے باقی تھیں، لیکن لوگوں کے کردار سے، کیریکٹر سے نکلتی چلی جا رہی تھیں۔ اس لیے صوفیاء کرام کی ایک لمبی جماعت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس نے قرآن کریم کی گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روح کی حفاظت کا انتظام کیا۔ بڑے بڑے مدارس، چھوٹے بڑے مدارس، قرآن کریم کو حفظ کرنے والے، قرآن کریم کی تعلیم، عربی تفسیر وغیرہ کی تعلیم، ان تمام چیزوں کا انتظام، داعیان کرام، مصلحین اعظام، ایک
پورا ایک گویا کہ کاروبار ہے، علم ہے، ایک علم کی ایک پوری دنیا ہے جو اس کتاب اللہ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے، ایک پوری دنیا ہے علم کی، ایک پوری کائنات ہے علم کی جو اس کتاب اللہ کا طواف کر رہی ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ تو سب کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں کیا، قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بتائی ہے، اپنی نعمتیں گنائی ہیں، جیسا کہ عام طور پہ مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ جنت کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ وہ شاید سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آیا تھا قوم لوط کے اوپر، کیونکہ ان کا جو جرم تھا وہ بھی سب سے خطرناک تھا، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا، قوم لوط کا، ان کی تباہی کا، ان کی بربادی کا، ان کے جرم کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا آخر میں آ کر، اس 6 رکوع کی صورت ہے، تو 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا امتوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ امتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، ان کی ہدایت چاہتا ہے، ان کو ہدایت پر لانا چاہتا ہے، ان کو انسان بنانا چاہتا ہے، لیکن انسان مانتا نہیں ہے، گمراہی پہ اڑا رہتا ہے، اور پھر جب یہ گمراہی اپنی حدیں پار کر جاتی ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ یہ دیکھا جائے تو رکوعوں کے لحاظ سے سورہ حجر سے تقریباً ڈبل ہے، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں 6 رکوع تھے، اس میں 16 رکوع ہیں، لیکن جو اس کے ٹاپکس ہیں مکی صورت ہونے کی وجہ سے وہ وہی ہیں جو عام طور پر مکی صورتوں کے رہے ہیں، تو اس لیے اس صورت کو ہم زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، بس میں ایک مختصر خلاصہ اس کا آپ کے سامنے، تھوڑا اور زیادہ جتنا ہم صورتوں کا خلاصہ اور پاروں کا خلاصہ پڑھتے چل رہے ہیں اس سے بھی تھوڑا زیادہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں بات شروع ہوئی ہے، اس میں الگ الگ مقامات پر، اس صورت میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا بیان کیا ہے، اپنی کبریائی، اپنی بڑائی بیان کی ہے، جھوٹے خداؤں کی بے حیثیتی بیان کی گئی ہے، کتنے بے حیثیت ہیں، کتنے نکمے ہیں، کسی لائق نہیں ہیں، پھر بھی حیرت ہے کہ انسانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو ان کی پوجتی ہے، ان کی عبادت کرتی ہے، بالکل عقل استعمال نہیں کرتے، فہم استعمال نہیں کرتے۔ جب یہ بات آئی ہے تو پھر کافروں کی جو دلیلیں ہیں ان کو رد کیا گیا ہے، ان کو کاٹا گیا ہے، کیسی دلیل دیتے ہو، کیسی حل کی بات کرتے ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا بیان کر لیا، کفر کا رد کر دیا، شرک کا رد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسالت کے سلسلے کی بات کی کہ رسالت کا پورا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چلانے کے لیے کیا نظام بنایا ہے، قوموں کو باقی رکھنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے کیا نظام بنایا ہے، اس نظام کو پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر جب دنیا میں کافروں کی بربادی کا ذکر کیا گیا، ان کی تباہی کا ذکر کیا گیا، تو آخرت میں، اخروی زندگی میں، قیامت کے دن اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہاں پر ان کا کیا ہونا ہے، ان کا کیا حشر ہوگا، اس کا بھی پھر ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر بالکل آخر میں 6 رکوع ڈائریکٹ کافروں سے جڑے ہوئے ہیں، 3 رکوع، اس کے بعد 10واں رکوع، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، یہ سب رکوع ڈائریکٹ کافروں سے، ان کی دلیلیں، ان کی دلیلوں کی کاٹ، ان کی دلیلوں کا رد، ان تمام باتوں پر مشتمل ہیں۔ آخر میں 16واں رکوع، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلائی گئی ہے کہ کفر پر تم اڑے ہوئے ہو، کفر پر جمے ہوئے، اللہ کے انکار پہ جمے ہوئے ہو، کبھی اپنے جد امجد ابراہیم کو بھی یاد کرو۔ اگر جد امجد نہیں ہیں بہت سے لوگوں کے، بہت سی قومیں تھیں اس وقت ایسی، تو یہ کہا گیا کہ وہ شخصیت جن کو تم ابراہیم کے نام پہ جانتے ہو، ان کو عزت دیتے ہو، ان کا پورا، ہندی میں اس کو کہتے ہیں مان سمان کرتے ہو، ان کو یاد کرو، ان کا پیغام یاد کرو۔ ان کا پیغام توحید تھا، ایک اللہ کی عبادت ہے، اسی پیغام کی طرف پلٹ کر آ جاؤ اور اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرو۔ تو یہ 16واں رکوع جو ہے، اس پر آ کر سورہ نحل ختم ہوتی ہے۔ اس کے جو اصل مضامین ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، اور اس میں چونکہ ایک بڑا حصہ، یعنی 2 حصے ہیں اس صورت کے جو زیادہ پھیلے ہوئے، 2 ٹاپک زیادہ ہیں صورت میں۔ 5 رکوع جیسے میں نے عرض کیا کہ کافروں کے متعلق ہیں، کافروں کی دلیلیں، ان کا رویہ، ان کی دلیلوں کا رد، اور اس کے علاوہ جو ایک بڑا حصہ ہے، 1 2 3، پہلا رکوع
اور اس کے بعد پھر چھٹا رکوع اور 7واں رکوع، 8واں رکوع، 9واں رکوع، 11واں رکوع، یعنی کہ 6 رکوع، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے اس صورت کا بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کفار کا رد اس پر مشتمل ہے، اور کچھ ہلکی پھلکی چیزیں ساتھ میں آئی ہیں۔ 15ویں رکوع میں کچھ حلال اور حرام کے تھوڑے سے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس طرح سے پھر یہ صورت سورہ نحل ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر 15واں پارہ ہم لوگ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔